رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے بزرگوں عزیزوں، دین کی نسبت پر اللہ تعالیٰ جب کبھی ہمیں بیٹھنے کا موقع دے کہنے کے اعتبار سے یا سننے کے اعتبار سے تو سب سے پہلے عمل کی نیت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی وعدے ہیں جتنے بھی ضابطے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال پر ہیں. عمل کی نیتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے عمل ہی کی نیت نہ ہو تو پھر ہر انسان اپنی اپنی نیتوں کا تابع ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کا استحضار نصیب فرمائے. کائنات کی ساری تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول پر ہے. اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دن لاتے ہیں کبھی رات لاتے ہیں، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کبھی موسم کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی گرمی کبھی سردی کبھی بارش. اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف سائنس سے ہو، نہیں، اس کا تعلق قرآن و سنت سے بھی ہے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی کبھی اعمال کی تبدیلی بھی بتلائی گئی ہے. یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ ایام گرمی کے ایام، یہ کس ترتیب پر ہے اور اس کا کیا تعلق ہے قرآن اور سنت سے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو جو ہے 1000 سال تک جو ہے جلایا. 1000 سال تو وہ آگ جو ہے سفید ہو گئی. پھر اس کے بعد جلایا گیا 1000 سال تک تو وہ آگ جو ہے سرخ ہو گئی، لال ہو گئی. پھر اس کے بعد 1000 سال تک جلایا تو وہ آگ جو ہے سیاہ ہو گئی. اور دنیا کی آگ سے کئی درجے زیادہ وہ آگ سخت ہے، اتنی گرم کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی. کس نے؟ جہنم، دوزخ. اللہ سے شکایت کی، یا اللہ اتنی گرمی اندر بڑھی ہوئی ہے اور اتنی گرمی بڑھی ہے کہ میری بعض چیزیں اس کو بھی آگ کھا رہی. جہنم کی جو آگ ہے اللہ ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں گے کہ اس کی جو گرمی ہے وہ آگ جو ہے جہنم کے بعض حصے کو کھا رہی ہے اپنی گرمی کی وجہ سے. تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ہے سال میں صرف 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہے. ایک مرتبہ سانس لو اور ایک مرتبہ سانس چھوڑو. جب وہ سانس لیتی ہے تو سردی بڑھ جاتی ہے، موسم میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، سردی بڑھ جاتی ہے. اور جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو موسم میں تبدیلی ہو جاتی ہے، پھر گرمی بڑھ جاتی ہے. یہ گرمی کا جو زمانہ ہے اس کا تعلق قرآن سنت سے بھی ہے. اس کا ایک اصل ریزن تو یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے بخاری شریف کی روایت کہ جب گرمی تیز ہو جائے ابردوا فی الظہر، یعنی جب گرمی تیز ہو جائے تو کیا کرو کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھو. جب وہ تھوڑا ٹھنڈک ہو جائے موسم کے اندر اور کچھ تبدیلی ہو جائے، تھوڑی ٹھنڈک ہو جائے تو اس کو تاخیر سے پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ گرمی کا اثر ہے. تو گرمی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو
تکلیف میں رکھنا گوارا نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے حل بتایا. تو یہ جو موسم ہے، یہ گرمی کا زمان، انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے محنت کا مزاج رکھا ہے ایسے تھکنے کا بھی سلسلہ رکھا ہے. انسان ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. اس کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ انسان کنٹینیو صرف کام کرتا رہے، تسلسل کے ساتھ صرف کام کرتا، محنت کرتا رہے، سوئے نہیں، کھائے نہیں، اپنی بشری تقاضے کو پورا نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کرتے کرتے بتکلف چائے پی پی کر، کافی پی پی کر، کچھ دوائیاں گولیاں کھا کھا کر اور کچھ ایسی جگنے جگانے والی چیزیں استعمال کر کر کے اگر انسان کچھ کر بھی لے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کچھ لمحوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد انسان پورا کا پورا لوٹ ہو جائے گا، پورا لوٹ ہو جائے گا. ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ آرام کے لیے پھر کہیں ہاسپٹل کا راستہ تلاش کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ دنیا سے روانگی کے آداب لے لیے جائے. انسان نہیں لے سکتا. انسان کی فطرت میں اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ جہاں محنت کا مزاج ہے وہاں تھکنے کا بھی مزاج ہے، تھکنے کا مزاج تو فطرت رکھی ہے. اور اس وقت تو یہ فطرت اتنی حرکت میں اتنی سنسیٹیو ہو چکی ہے کہ جس کی انتہا ایسا وقت، ایسا دور پہلوں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں، کبھی دیکھا بھی نہیں. جتنا زیادہ انسان مصروف ہوتا جا رہا ہے، ایجوکیشن جتنا عام ہوتا جا رہا ہے، اس کا اثر یہ ہے کہ اب جو ہے انسان زیادہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتا. کسی سے اپوائنٹمنٹ لے کے بھی گئے ہو وکیل صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس اور بھی دیگر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس، اگر وقت لے کر کے بھی گئے، فیس دے کر کے بھی گئے تو وہ کہتے آگے بولو نا، آگے بولو نا. ان سے زیادہ سینسیٹیو تو ہمارے بچے ہو چکے ہیں. ہمارے بچوں کو اگر دادا دادی، نانا نانی اگر اپنے بچپن کی کچھ داستان سنانا چاہے تو کچھ ہی دیر کے بعد میں بچے بولتے ہیں دادا وہ یاد ہو چکا ہے، وہ سبق یاد ہو چکا ہے، اگلا پارٹ بولو نا. بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے کہ ہم اس کے آگے ہی بولنے والے. جہاں انسان کے اندر محنت کا مزاج ہے، تھکنے کا بھی مزاج ہے، برداشت نہیں کر سکتا وہ زیادہ. اور ویسے بھی اس وقت کی جو جتنی بھی غذائیں ہیں یا غذائیں ہیں، تو ان غذاؤں نے اور غذاؤں نے اتنا تو عادت کر دیا ہے کہ انسان اپنے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، زیادہ اپنے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ نے فطرت میں ایک چیز رکھی ہے اور اس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے. فرض واجب کے درجے میں نہیں لیکن ترغیب کے طور پر حکم دیا ہے، قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو گھومو، زمین میں چلو پھرو گھومو. انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. سفر بھی کسی مقصد سے ہو تو وہ نفع بخش ہوتا ہے. سفر ٹریولنگ اگر کسی مقصد سے ہو تو وہ نفع بخش ہوتا ہے. اگر کسی مقصد کے بغیر ہو تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو انسان کا مزاج ہے کہ انسان اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ پرائیویسی کے اسباب اختیار کرے. یہی وجہ ہے کہ ہفتے میں 6 دن کام کر رہے ہیں، 1 دن چھٹی. سنڈے آتے تو ایسا آتا ہے تو ایسے خوش ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ بچپن کے زمانے میں اسکول کو چھٹی ہوتی، بہت خوش ہو جاتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے. دارالعلوم دیوبند کے قرآن محترم صاحب حضرت طارق طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدرسوں کی چھٹی تو جمعرات کی شام سے ہوتی ہے اور جمعہ کی شام تک، مغرب تک ہوتی ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جمعرات آتا تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو بچپن کے پڑھنے کے زمانے میں جو خوشی محسوس ہوتی تھی چھٹی آنے کی، وہ ابھی تک یعنی 55 سال کی عمر تک بھی باقی ہے. چھٹی آتی انسان کا فوراً مزاج چینج ہو جاتا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں تو کم سے کم سونا ہے. پونا کی زبان میں تننا کے سونا ہے، نیند پوری کرنی.
سوتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ مزاج ہے اللہ کا. کبھی یہ تو اپنے مقام پر کرتے ہیں، کبھی جو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سفر کر دیتا ہے، اس کی تھکان کو دور کرنے سفر کر لیتا ہے کہ تھکان دور ہو جائے اور تازہ دم ہو کر پھر اپنے اگلے جو مقصد حیات ہے یا اپنے مقصد ہے زندگی کا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام. شریعت میں منع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو زمین میں گھومو پھرو. اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنی قدرت کا تعارف کر کے بتا رہے ہیں یکلم اللہ اللیل والنہار. کبھی اللہ تعالیٰ دن کو چھوٹا کر کے رات کو بڑی کر دیتے ہیں، کبھی اللہ رات کو چھوٹی کر کے دن کو بڑا کر دیتے ہیں، کبھی دونوں کو برابر کر دیتے ہیں، دونوں کو برابر کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ عقل مندوں کے لیے عبرت کا ایک سامان ہے، اس کو دیکھ کر عبرت حاصل. سفر کر رہے ہیں تو سفر کرے، لیکن اس وقت میں وطن عزیز کی فضائیں بہت خراب ہیں، بہت زیادہ ناسازگار ہے. تو ایسے موقع پر جو ہے دیکھ دکھا کر کے اپنا ایسا جس میں ہمارا مقصد بھی حاصل ہو جائے اور ساتھ ساتھ ایمان اعمال میں ترقی کا وہ ذریعہ بھی بنے. ایمان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنے. اس کو دیکھیں باقی کہ بعض مرتبہ جذبات میں آ کر انسان جو ہے ایسے قدم اٹھا لیتا ہے، ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ ہے تو عبادت، لیکن اس عبادت کی جگہ غلط ہوگی، وقت غلط ہو گیا، طریقہ غلط ہو گیا. تو نتیجہ کیا کہ صرف ایسا نہیں کہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ کبھی کبھی جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں. گاڑی ہماری سہولت کی چیز ہے، ہماری سہولت کی چیز ہے، اچھی چیز ہے. ٹو ویلر بہت سہولت کی چیز ہے، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہو جائے، سہولت کی چیز ہے. لیکن طریقہ غلط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اور کچھ گاڑیاں تو اتنی خطرناک ایسا لگتا ہے ڈبل میں ٹیبل والے کی بس پیچھے والا تو ویسے ہی لٹکتی تلوار ہوتی. تو ہے سہولت کی چیز لیکن طریقہ غلط، وقت غلط، تو نتیجہ اس میں کچھ نہ کچھ آنا ہے. افطار اور سحری یہ عبادت ہے، صرف کھانا پینا نہیں ہے، عبادت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کے بارے میں آتا ہے جب سحری کے وقت میں کوئی اگر آ جاتا، سحر کے وقت میں کوئی آ جاتا اور آپ علیہ السلام والسلام سحری کھا رہے ہوتے ہیں، تناول فرما رہے ہوتے، تو اس وقت میں کیا کہہ کر پکارتے؟ آؤ برکت کا کھانا کھاؤ، برکت کا کھانا کھاؤ. افطار میں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ آرام سے پہلے مغرب کی نماز پڑھ لو نا جلدی جلدی، پھر اس کے بعد آرام سے افطار کرنا، روزہ آرام سے کھولنا نہیں. میری امت اس وقت تک خیر پر باقی رہے گی جب تک کہ وہ فوراً غروب کے بعد افطار کرے. جب تک اس کا معمول رہے گا کہ غروب پر افطار کر لے تب تک وہ خیریت پر رہے. تاخیر کرے گی تو نقصان میں ہے. جگہ غلط ہو گئی، گھر پہ کرو، مسجد میں کرو، جو ماحول ہے وہاں کرو. جگہ غلط ہوگی، مقام غلط ہو گیا تو کیا ہوگا کہ پھر اس کا اثر ہوگا، اس کا برا اثر آئے گا، غلط اثر آئے گا. اس لیے جو ہے اس وقت میں جو ہے گرمی کا زمانہ ہے تو گھومنے پھرنے کا مزاج، بلکہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس کا نام آتے ہی انسان پورا کا پورا اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے، آزاد تصور. مارچ کا مہینہ آیا تو فقیر بھی بولتا ہے مارچ اینڈنگ ہے نا، مارچ اینڈنگ ہے نا، اس کو بھی حساب کتاب دینے کا ہے نا بھائی، اس کی بھی بتا دیں گے مارچ اینڈنگ ہے. بعض مرتبہ سمجھتا بھی نہیں کچھ، لیکن لوگ کہتے ہیں مارچ اینڈنگ ہے تو تمہارا سے کیا تعلق ہے؟ مارچ اینڈنگ ہے تو کیا نماز نہیں پڑھاؤ گے؟ جمعہ معاف ہے کیا؟ یا اس سال حج نہیں ہونے والا ہے کیا ہے؟ تو یہ سمجھتے نہیں کہ پھر بھول جاتے، بھول جاتے. ایسے ہی جو ہے جب شروع نہیں ہوتا ہے تو انسان کچھ نہ کچھ بولتا رہتا ہے. اپریل میں کا مہینہ آ جائے تو انسان سوچتا ہے کہ جیسے اسکول کالجوں کی چھٹی ہے میری بھی چھٹی، تو کیا کریں گے؟ شادی کب کرنے والے ہیں؟ اکی کی تاریخ پکڑیں گے، مئی کی تاریخ پکڑیں گے. ایسا تو کوئی لکھا نہیں کہ صرف اپریل اور مئی میں شادی کرو، لیکن
ایک تصور انسان کا بن جاتا ہے، تصور انسان کا بن جاتا ہے اس وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایسے موقع پر ایک تو یہ ہے کہ شریعت کے احکام کی رعایت کی جائے، شریعت کے احکام کی رعایت۔ حدیث پاک میں آتا ہے السفر قطعۃ من النار، سفر جو ہے نا جہنم کی آگ کے ٹکڑوں میں کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس لیے محدثین اس روایت کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شدید مجبوری کے، بغیر کسی دنیاوی یا دینی مقصد کے سفر نہ کیا جائے، سفر نہ کیا جائے۔ اور جب دینی یا دنیاوی مقصد سامنے ہے تو پھر ترتیب سے سفر کیا جائے، کہاں جانا مناسب ہے، کہاں جانا مناسب ہے۔ ہم کو ڈرا نہیں، بزدل بنا ہے کہ نہیں، احتیاط سکھا رہا ہے۔ ڈاکٹر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ شکر مت کھاؤ، نمک استعمال مت کرو، تو وہ ڈرا نہیں رہا ہے، احتیاط سکھا رہا ہے۔ احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اللہ نے زندگی صرف اس لیے نہیں دی کہ خالی ایسی بن کے ختم ہو جاؤ، کسی کی بھی ہتھے چڑھ جاؤ اور کسی کی بھی نشانے بن کر کے مر جاؤ، نہیں، بہت بامقصد زندگی ہے، بہت بامقصد زندگی۔ بلکہ آپ کی آخری سال جب تک ہماری باقی زندگی کی، تب تک اس کی کوشش ہو کہ اسلام کا تعارف بھی ہو، اسلام کی پہچان بھی ہو، اسلام کا کلمہ بلند بھی ہو۔ اخلاق سے معاملات کو ٹھیک کر کے، معاشرت کو ٹھیک کر کے ہم اسلام کی پہچان کرائیں کہ اسلام مذہب میں یہ سکھایا جاتا ہے، یہ تدبیریں سکھائی جاتی ہیں، یہ ترتیبیں سکھائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیڑوں میں بل جو ہوتے ہیں نا، سوراخ، بل جو ہوتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں جس میں کبھی سانپ ہوتے ہیں، کبھی بچھو ہوتے ہیں، کبھی موذی جانور ہوتے ہیں، حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے کہ ان میں پیشاب نہ کیا جائے، اس میں پیشاب نہ کیا جائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے اندر کوئی موذی جانور ہو اور تمہیں نقصان پہنچائے، تمہیں نقصان پہنچائے۔ اس حدیث کی روشنی میں محدثین نے لکھا ہے جب حالات اور فضا خراب ہو تو ایسی جگہ جانے سے بھی بغیر کسی شدید مجبوری کے جانے سے احتیاط کرے جہاں جانے کے بعد انسان کسی نہ کسی فتنے میں پڑ سکتا ہے۔ احتیاط کرے۔ آپ سوچیے تو صحیح کہ اسلام کا ایک بہت اہم آخری رکن جو ہے حج ہے، حج ہے۔ اس مسلمان کی چاہت نہیں ہے کہ میں اللہ کے گھر کا اور اپنے نبی کے در کا دیدار نہ کروں، اس کی چاہت ہے۔ اور جو ایک مرتبہ گھر کے آیا اس کو تو چسکا لگ جاتا ہے، لگنا بھی چاہیے، یہ بات کی نشانیوں میں سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہو کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے مدینہ منورہ آئے اور وہاں کا قیام اختیار کرے اور وہاں مر جائے تو ایسا ضرور کرے، ایسا ضرور کرے، اس لیے کہ قرب قیامت پر، قیامت کے قریب جو ہے ایمان جو ہے سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف لوٹ کر آ جائے گا، مدینہ منورہ کی طرف ایمان لوٹ کر آ جائے گا۔ کیسے آئے گا؟ جیسے سانپ سمٹ کر کسی کے خوف سے پورا کا پورا رپٹ سمٹ کر کے جو ہے بل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، سوراخ میں داخل ہو جاتا ہے، اپنی جان کی عافیت اسی میں سمجھتا ہے، ایسے اس وقت میں ایمان کی عافیت اسی میں۔ اور اگر وہاں کوئی مر گیا تو اس کے لیے وہ خوشخبری ہو کہ سب سے پہلے قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا اور میرے بعد جو ہے بقیہ غربت والے اٹھائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈالے گا۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کو مدینے پاک کی موت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو ہے اس وقت کے جو ایام ہے، ان ایام میں اگر سفر کر رہے ہیں تو سفر کرتے وقت میں اس کا احتیاط، نمازوں کے اوقات ہو جائے تو بہت زیادہ بہادری نہ بتائے اور ایمانداری نہ بتائے، اتنا اہتمام اگر ہم اپنی بستی میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں کرتے تو بہت فائدہ ہوتا، اتنا فائدہ ہوتا کہ اگر آپ نماز کے بعد نکلتے باہر کسی بیمار پر دم کر جاتے ہو اچھا ہوتا۔ بعض مرتبہ باہر نکلنے کے بعد آزاد فضا میں جہاں سب کا حق ہے، سب کا حق ہے، ایسی فضا میں جماعت سے نماز پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ لیٹ کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں گے نا، لیٹ میں، باغوں میں، باغیچوں میں، پکنک پیلس پر
اب وہاں جو زیادہ جذبہ مارتا ہے کنواں ٹوکتا ہے، کنواں ٹوکتا ہے، دیکھو تو ایسا ہے، احتیاط کریں قوانین کی رعایت کے ساتھ۔ اسلام نے آزادی جو دی ہے پابندی کے ساتھ آزادی، کہ قوانین کی رعایت کرو، قوانین کی رعایت کرو، عہد کی پابندی کرو، عہد کی پاسداری کرو، تو بتلایا جاتا ہے، اس کو بتلایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر احتیاط، خاص کر کے فیملی ہوتی ہے اور عورتیں ہوتی ہیں، ایسے موقع پر احتیاط کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں، خود کی تدبیر بتا دیں، پوچھ لیتا ہے نماز کا وقت تو ہم کیا کریں، کیا رعایت شریعت نے دی ہے، اس شریعت کے احکام کو معلوم کرے پاتا ہے۔ ہماری فلائٹ اس وقت میں ہے، اس وقت میں ہم نماز کیسے ادا کریں؟ اپنے اپنے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے مسلک کے علماء سے پوچھیے باقاعدہ، اور رہنمائی کرے گی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ لیکن ویزا خراب نہ ہونے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، بعض مرتبہ چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے، اور کچھ ٹاپک تو ایسے ہوتے جس کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں ہوتا، سیاست سے ہوتا ہے، پالیٹکس سے ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں، عورتیں ساتھ میں ہیں، تنے تنا جا رہے ہیں، احتیاط کریں، اس کا احتیاط کریں۔ اور چھٹیوں کے زمانے میں اتنے بھی آزاد نہ ہو جائے کہ بالکل اب سب چھٹی۔ چند سالوں سے، تقریباً 2-4 سالوں سے، جب سے یہ گرمی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، رمضان میں خاص کر کے، یہاں سے لے کر تقریباً بقرعید تک ایک لمبا زمانہ ایسا گزر جاتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب اور مکتب چلانے والے حضرات پریشان، اور اس کے بعد تو پھر ایگزام شروع ہو رہے ہیں۔ تو ایگزام کے زمانے میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ہمارا بچہ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، لیکن ایگزام ہال میں جانے سے پہلے وظیفہ پوچھ رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ نا پیپر آسان ہے، اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ صبح کی فجر کی نماز پڑھنی چاہیے، جو نہیں پڑھوائی اس سے اللہ دن بھر کے کاموں کے کفیل اور ذمہ دار بن جاتے ہیں، بندہ بندی اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے یاسین شریف اور اس مقصد کے لیے جس مقصد کی نیت کر کے تلاوت کی جائے، پڑھا جائے۔ کچھ نہیں تو کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ، تینوں کو اگر کوئی پڑھ لے، قل هو اللہ احد اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پوری کی پوری سورت۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفیک کل، تیرے لیے ہر چیز کے لیے کافی ہو، ہر چیز کے اعتبار سے کافی ہو۔ تو اعمال کا اہتمام۔ اس کے بعد جو ہے چھٹیاں آتی ہے، تو اس قدر لمبی چھٹیاں کہ جب جون میں اسکول شروع ہوگی تب مکتب شروع ہوگا، جب مکتب شروع ہوگا تو پھر مولانا لوگوں کی محنت بڑھ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ 2 مہینہ تو صرف وہ کر رہے ہیں کہ جو پچھلا ریویژن ہے، ریویژن کر رہے ہیں، پچھلا بچے سب بھول بھال کر کے آئے، سب ختم، کچھ یاد نہیں۔ اپنے بچوں کی دین کی نگرانی کرے باقاعدہ، ان کے نماز کی جو پڑھا گیا ہے مکتب کے اندر اس کی نگرانی کرے باقاعدہ، اذان کی بات کی دعائیں بچوں سے زور سے پڑھوائے، اے بیٹا زور سے اذان کی دعا پڑھاؤ نا تاکہ سب لوگ پڑھ لیں، اس سے ان کو یاد بھی رہے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وسیلہ جس کے ماننے کا حکم ہے اس پر عمل ہوتا ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، موقع محل کے مسنون اعمال، مسنون اذکار وہ سکھائے جاتے ہیں مکتب میں باقاعدہ، اس کی نگرانی ہوگا۔ اپنے بچوں سے پڑھوائے، سنائے جائے، سکھائے جائے، کچھ وقت نکال کر کے بیٹا جو پڑھا ہوا ہے نا کم از کم اس کا ایک رکوع سنا دو نا، کبھی امی کو سناؤ، کبھی خود بیٹھ کر کے سنیں، نگرانی کرے اپنے بچوں، اپنے دین کی نگرانی کرے۔ ایک عمل کے بارے میں ذمہ دار سے سوال ہوگا قیامت کے دن، سب سے پہلے ذمہ دار گھر کے ماں باپ۔ اس لیے چھٹی کے اندر اپنے بچوں کی نگرانی اچھا طریقہ تو وہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے سمر اسلامی کورس کے نام سے کچھ نہ کچھ کورسز ہوتے ہیں، تحقیق کرے باقاعدہ،
کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیا سکھایا جائے گا، کیا وقت ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا، کیا فیس ہوگی، اور اس کے بعد جو اپنے بچوں کو وہاں جوائن کریں، سمجھ کر کاموں پر اللہ رسول کی باتیں ان کے پڑھتی رہے، اور دل کی دنیا جو ہے سر سبز و شاداب رہے، سوکھ نہ جائے بلکہ سر سبز و شاداب رہے، اس کی کوشش کی جائے گا۔ جیسے 10ویں 11ویں 12ویں کے بچوں کی فکر کی جاتی ہے، کریئر گائیڈنس کا اگلی رہنمائی، اگلی رہنمائی کہ آگے بچے کو کیا بننا چاہیے، جیسے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے چھٹیوں کے زمانے میں، فراغت کے زمانے میں، رزلٹ کے انتظار کے زمانے میں اپنے بچوں کو دین کے شعبوں سے محروم نہ رکھا جائے، محروم نہ رکھا جائے، ان کی نگرانی کی جائے گا۔ ابھی جڑ پکڑنے کا وقت ہے، اگر جڑ صحیح پکڑ لی گئی تو پھر کیا ہوگا، یہی بچے جو ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ، ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے پہلے سب کے نماز کے عادی ہوں گے انشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، تسبیح تلاوت کا معمول ہوگا، لوگ دیکھ کر پوچھیں گے مسجد کے امام صاحب کون ہے، جو نوجوان بچے صفوں میں بیٹھے ہوئے امامہ باندھ کر کرتا پائجامہ پہن کر اور تسبیحات کا اہتمام کرتے ہوئے باقاعدہ بیٹھے ہوئے امام صاحب کون ہے، نماز کون پڑھانے والا ہے؟ جس سب کے مقتدی اتنے عمدہ ہو تو اس امام کے نماز پڑھانے کی لذت کیا ہو، کیا کیف ہوگا اس کو، کہ پہلے سب کے اندر باقاعدہ جوان۔ رضوان کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ کی ذات پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنے پڑوسیوں پر نگاہ رکھتے تھے، اور ایک موقع پر ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاذ اور معاویہ، اوہ یہ کیا کریں گے، میرا خیال بٹائیں گے، میرے کیا کام آئے، اگر مجھ کو ضرورت پڑ جائے تو یہ کیا کریں گے؟ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک بچہ پوچھ رہا ہے چاچا ابو جہل کون ہے، ذرا بتاؤ نا، کیوں ہے؟ تو ہم نے سنا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کی شان کو بہت گستاخی کرتا ہے، تو بیٹا تم کیا کرو گے؟ تو اگر ہم کو پتہ چل جائے نا تو ہم بتائیں گے اگلا کام کیا کرنا ہے۔ تو بس میں دیکھ ہی رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ صفحے درست کروا رہا تھا سامنے، تو میں نے کہا جو تمہارا مقصود ہے نا وہ دیکھو سامنے، وہ سامنے صفحے درست، تو ابھی تک کچھ شروع ہوا بھی نہیں، جا کر کے لڑکے اور ایسا لڑکے کہ ان کی بہادری پر مجھے رشک آ رہا، ان کی بہادری پر مجھے رشک آ رہا۔ یہ وجہ ہے کہ ہم جو عرض کرتے بار بار گستاخی معاف فرمائیں کہ بچوں کو مسجدوں میں لایا کرو، بچوں کو مسجدوں میں صفوں کے ساتھ میں کھڑے کیا کرو۔ آپ جو ہے پہلے دن پہلی صف میں نہیں آئے، پہلے دن پہلی صف میں نہیں آئے، آپ کے زمانے میں بھی آپ کو اسی پیچھا کیا گیا، لیکن آپ کی ہمت تھی کہ آپ آگے آتے گئے۔ اب نیا جنریشن جو ہے یہ پیچھے جانے کا مزاج ان کا بن چکا ہے کہ دین میں تو پیچھے رہو، دین میں تو پیچھے رہو، زیادہ آگے بڑھنے کا نہیں، ایک تو پیچھے رہنے کا مزاج بن گیا ہے۔ اب محنت کر کے تو آگے لانے کا مسئلہ ہے، آئیں گے آگے، تھوڑی بے وصولی ہوگی، تھوڑی کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں گی، اس کی ترتیب بتلائی گئی، بات ہے ترتیب بتلائی گئی، تو اتارنا، ہکارنا، نکالنا، سخت سست الفاظ کہنا، اتنا کہنے کے بعد یہ حال ہوتا ہے کبھی کبھی گستاخی معاف فرمائے، اگر کوئی مجمع میں ہو تو مجھے برائی کرنا مقصود نہیں، پیچھے بیٹھا میں دیکھ رہا ایک صاحب جو ہے کرسی پر بیٹھے، کچھ بچے صف میں آ کر کے بیٹھے، اب وہیں سے بیٹھے بیٹھے وہ کہہ رہے پیچھے جا، پیچھے جا، کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو اور اپنے پوتوں کو نمازوں کو ہم نہیں لا سکے، کسی کے آرے ان کی قدر کر، کسی کے آرے ان کی قدر کر لے، اس کا اہتمام کرے باقاعدہ، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سوچئے نا، نماز میں سب سے بہترین نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہے، آپ کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز، بعض روایتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ علیہ السلام، اور بیٹیوں میں سے یعنی نواسیوں میں سے کسی کی بیٹی غالباً حضرت
عمارہ یا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کسی کی بیٹی جو ہے وہ آئی، امامہ یا امیمہ اس قسم کا نام حدیث پاک میں ہمیشہ ہے، وہ آئی اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سجدے میں گیا، میں اپنی پیٹھ پر آ کر بیٹھا، پیٹھ پر آ کر بیٹھا۔ روایت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی رسول اللہ کا مطلب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو ہٹائے تاکہ آپ علیہ السلام سجدے سے اٹھیں، تو آپ علیہ السلام نے ایسا انداز اختیار فرمایا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ رہنے دو، بولا بولا دیا نہیں تو آپ شروع ہو جائیں گے، امام صاحب نے بہت زیادہ گنجائش دی تھی، ایسا انداز اختیار فرمایا۔ تو وہ اس وقت تک سجدے میں آپ علیہ السلام رہے جب تک کہ وہ بچے آپ کے کندھے پر یا پیٹھ پر بیٹھے، اور نماز کون سی ہو رہی ہے؟ جماعت کی نماز، عشاء کی نماز امام صاحب پڑھا رہے۔ جب وہ ہٹ گئی آپ علیہ السلام سجدے سے سب اٹھا یا اس لیے جو ہے اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کا مزاج بنائے، نہیں برداشت ہوتا ہے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ تھوڑا بی پی کم کر دینا، تھوڑا سا بی پی نارمل کر دینا کہ ہم اپنے بچوں کو برداشت کر سکیں۔ یہ اگلی نسل کی بہت بڑی خیر اور کامیابی کی نشانی ہے کہ یہ مسجد کا رخ کرے۔ اس لیے جو ہے یہ چھٹی کے زمانے میں باقاعدہ اپنے دین کی اور اپنی دنیا کی نگرانی رکھے، باقاعدہ کہ ہمارے وقت نہ برباد ہو، نہ وقت برباد ہو، نہ ہماری جان اور مال ضائع ہو جائے، اس کا خوب اہتمام کرنا۔ کریں گے اس کی فکر، اللہ تعالیٰ کہیں سے باتوں پر عمل کی توفیق